نیکسٹ کوشچن ہے، حال ہی میں پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کی جانب سے نوجوانوں کے لیے یوتھ لون اسکیم جاری کی گئی ہے جس کے تحت 20 لاکھ تک قرضہ دیا جائے گا جو زیادہ سے زیادہ 8 سالوں میں واپس کرنا ہوگا. ٹھیک. اس قرضے پر سود کی شرح 8% ہوگی جبکہ باقی سود حکومت پاکستان ادا کرے گی. اس کے حصول کے لیے 21 سے 45 سال کی عمر کے لوگوں کو مخصوص کیا گیا ہے. پلیز علی بھائی سے اجازت درکار ہے. میرے گھاٹے کیوں فٹ ہو رہے ہو؟ کتنے پولے ہیں؟ خود سوال میں لکھا ہوا ہے کہ 8% سود ہے. اس پہ میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ عصر سے لے کے مغرب تک اپنے گھر میں ایک علمی مجلس کیا کرتے تھے. چند ایک آڈیو ریکارڈنگ اس کی ہیں یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی. اس زمانے میں ویڈیوز اتنی عام نہیں تھی. تو اس میں ایک بندے نے آ کے سوال کیا کہ جی وہ ایک بندہ ہے جی بڑا غریب ہے جی، وہ بینک میں پیسے جمع کرا کے سود کھا سکتا ہے؟ مودودی صاحب نے کہا یار سورہ بقرہ کے اندر 279 نمبر آیت میں ہے کہ جو سود کھانے والا ہے اللہ اور اس کا رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کو لکھنے والے پر، سب کے بارے میں آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے. تو میں اب کون ہوتا ہوں ڈیسائیڈ کرنے والا؟ وہ کہنے لگا نہیں اگر حضرت زندگی موت کی کشمکش بن جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، پوری اس نے کہانی دوبارہ سے بلڈ کی. پھر ان کا پھر بھی سود حرام ہے. کرتے کرتے اینڈ میں مودودی صاحب جب تنگ آئے نا، انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ وہ سود کھا کے خود دوزخ میں جانا چاہتا ہے، مجھے کیوں صاحب کیوں سیکھ رہا ہے؟ تو سر یوتھ لون تسی لینا ہے، منو بھی جنال کیوں بتر ہوں ہو؟ تسی جانو کہ پرائم منسٹر جانے. میں تو آپ کو اصولی بات کروں گا کہ جب انٹرسٹ انوالو ہے، 8% انٹرسٹ ہے، باقی گورنمنٹ دے گی، تو سود تو اس میں انوالو ہے. میں یہ کیسے کہہ دوں یہ جائز ہے؟ اور میں یہ بھی نہیں آپ کہوں گا کہ آپ پہ زندگی موت کی کشمکش ہے. زندگی موت کی کشمکش اگر آپ کی بنی ہوئی ہو تو آپ کے لیے اس کے بعد اور ریسورس موجود ہیں. گورنمنٹ نے لنگر کھانے بھی شروع کر دیے، جائیں وہاں سے روٹی کھائیں. پھر آپ ضرور سود کھانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کو میں ریکویسٹ کروں گا اس کی بجائے اسلامک بینکنگ شروع کرتے ہیں. پرائم منسٹر خود بھی سود کو حرام سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ کئی لوگ اٹیچ ہیں اس وقت جو یعنی سود کو حرام سمجھتے ہیں. اور ہمارے باقاعدہ آئین میں بھی ہے کہ اینٹی سود جو بینکاری کا نظام ہوگا. تو اس وقت جو اسلامک بینکنگ پاکستان میں چل رہی ہے کافی حد تک کچھ کمزوریوں کے باوجود اس میں پازیٹیو چیزیں ہیں. تو کسی اسلامک بینک کے ذریعے پرسنل لون، لیکن پرسنل لون ہی ہوگا پھر وہ کنٹریبیوشن والا لون ہوگا. یہاں تو ٹوٹلی پرسنل لون ہے نا، پرسنل لون تو ہو ہی نہیں سکتا. اسلامک بینک تو آپ کو مداربہ کی بیس کے اوپر دے گا کہ آپ نے مکان بنانا ہے تو 10 لاکھ آپ کا ہے، 40 لاکھ وہ دے دے گا، پھر آپ نے وہ 40 لاکھ کی قسطیں ان کو واپس کرنی ہوں گی. یعنی منی اگینسٹ گڈز ہوگا. وہ تو ٹھیک ہے، میرا یوٹیوب پہ آپ اسلامک بینکنگ والا کاروبار دیکھ لیں. اس لیے میں قسطوں کے کاروبار کو حلال سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی فائنینشیل پینلٹی نہ ڈالی جائے، یہ شرط ہے. اور دوسرا جو ایک بار قیمت طے کر دی جائے اس کو اوپر نیچے نہ کیا جائے، کیونکہ وہ منی اگینسٹ گڈ آ جاتا ہے. اس لیے قسطوں والا کاروبار جو ہے وہ سود کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا. آپ بتائیے پچھلے دنوں انہوں نے یعنی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی توسیع کرنی تھی کراچی والے کی، تو 6 ارب روپے کا سامان اسلامک بینکنگ کے تھرو آیا. اور یعنی اسلامک بینکنگ والوں نے گورنمنٹ کو قرضہ دیا، قرضہ نہیں دیا انہوں نے، پرسنل لون تو وہ دیتے نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم 6 ارب کا سامان باہر سے خریدیں گے، پھر وہ سپوز 6.25 ارب میں انہوں نے حکومت کو بیچ دیا قسطوں میں. تو وہ جو اوپر والے پیسے بچے سپوز یعنی 6.25 ارب یا اوپر والے پیسے انہوں نے کچھ اپنے پاس رکھ کے کچھ اپنے ان لوگوں میں بانٹ دیے پروفٹ کے طور پہ. تو یہ بالکل جائز ہے. تو گورنمنٹ نے اگر پرسنل لون والا معاملہ نہ کریں، اس کی بجائے مداربے کا سسٹم کریں جس میں کچھ حصہ وہ کنٹریبیوٹ کرے کچھ اور کرے اور یہ معاملہ چلے. یہ سود کے اوپر میں کیسے یعنی کہہ دوں؟ مجھے یہ یعنی لوگ واٹس ایپ گروپ میں بھی ہمارے پوچھ رہے تھے کہ علی بھائی سے، علی بھائی کیا پوچھ کے بتانا ہے بھائی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے اور محسوس کرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. ان کو خود نہیں پتہ کہ یہ سود حلال ہے کہ حرام ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن ابن علی کہتے ہیں علیہ السلام کہ مجھے نبی الاسلام نے نصیحت کی تھی کہ جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دینا. سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جھوٹ شک میں ڈال دیتا ہے. اتنی بڑی نصیحت ہے یہ. اس کے ہوتے ہوئے ہم کس طریقے سے لوگوں کو اس کے اوپر ابھاریں کہ وہ یہ کام کرنے شروع کر دیں سودی کام. تو ہم قطعاً اس بارے میں یعنی میرا تو کیٹاگوریکل ڈیسیژن ہے. میں مودودی صاحب کی بات کروں گا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہمیں معاف رکھیں. آپ اپنے حالات و واقعات کو خود دیکھیں. ہم نے آپ کو یہ حکم بتا دیا، شرعی حکم یہی ہے. باقی آپ نے عمل کرنا ہے نہیں کرنا آپ جانیں اور اللہ کا معاملہ. میں تو اس میں کیونکہ میری کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی کہ میں آپ کو کوئی شک نکال کے تو کتا لال کرنے کی کوئی شک بتا دوں. ٹھیک ہے، سود کا معاملہ بہت خطرناک ہے. اور اس میں جو غامدی صاحب نے ایک جدید فتنہ کھڑا کیا تھا نا، فتنہ پنجابی والا نہیں عربی والا، آزمائش. حالانکہ پی ٹی وی پہ نا غامدی صاحب کے پرانے پروگرام رکھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں سود کے حوالے سے جتنی پیاری ڈسکشن انہوں نے کی ہے جو پی ٹی وی پہ پرانے ان کے پروگرام ہیں، اس میں ان سے سوال ہوا ہے نوجوانوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اگر سود دینے والا اور لینے والا آپس میں راضی ہیں تو اسلام کو کیا تکلیف ہے؟ لاجیکل سوال ہے نا. بینک کہتا ہے جی مجھے پیسے دو میں تمہیں اتنا پروفٹ دوں گا. نبی اسلام کے زمانے میں سود کیا تھا کہ امیر لوگ غریبوں کا استحصال کرتے تھے. یہاں الٹ ہے، یہاں بینک خود کہہ رہا ہے منو دو قرضہ میں تم ڈبل کر کے واپس سود دوں گا. تو اس میں تو کسی پہ ظلم نہیں ہو رہا. بینک خود کہہ رہا ہے مجھے دو، اور وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں آپ کو بٹھاتے ہیں اتنے جناب بہترین طریقے سے. اس زمانے میں تو ہوتا تھا غریبوں پہ ظلم ہوتا تھا
کیونکہ بس کچھ ہوتا نہیں تھا تو وہ جا کے امیروں سے مانگتے تھے قرضہ. یہاں بینک آپ سے مانگ رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ دو مجھے, میں تمہیں اتنا دوں گا. تو الٹا کیس ہے. تو غامدی صاحب نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا زنا بالجبر ہو یا زنا بالرضا, زنا ہے ہی حرام ہے. سود بالرضا ہو یا جبر کے ساتھ. نبی اسلام کے زمانے کا سود ڈیفرنٹ تھا, آج کا سود ڈیفرنٹ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سود کے ہی خلاف ہے. اسی لیے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ سود بھی تو کاروبار کی طرح ہے. تو اس کے جواب میں کوئی 1.5 صفحے کا ریسرچ پیپر آنا چاہیے تھا. اللہ نے ایک جملہ بولا کہ اللہ سود کو حرام کرتا ہے, کاروبار کو حلال کرتا ہے, جاؤ میری مرضی. وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو نا جی, ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے, آپ کسی کو 10 لاکھ دیں اور اس کے بدلے 10,000 روپے اس سے لیں مہینے کا, تو یہ سود ہے. اور دوسری طرف اگر 10 لاکھ کا مکان اسے دیں اور اس سے 10,000 کرایہ مکان کا لیں تو یہ کاروبار ہے, حلال ہے. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منی اگینسٹ گڈز ہے, اس کی وجہ سے کاروبار زندگی چلتا ہے. جو پارہ نمبر 28 میں ہے کہ دولت صرف امیروں میں نہ رہ جائے, غریبوں میں بھی گردش کرنی چاہیے. اسلام کہتا ہے پیسہ رننگ میں آئے, پیسہ رننگ میں آئے تو زکات بھی آپ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. آپ 20 لاکھ روپے جوڑے زکات دیں گے, 20 لاکھ کی گاڑی لے کے روڈ پہ چڑھا دیں, کوئی زکات نہیں. الٹا اس کی کمائی کھائیں بھی, کوئی زکات نہیں. ہاں وہ کمائی جوڑے تو اس جوڑنے پہ زکات ہوگی, اس 20 لاکھ کی گاڑی پہ زکات کوئی نہیں, کیونکہ اس سے کاروبار زندگی چل رہا ہے. ایک ڈرائیور کی نوکری چل رہی ہے, پنکچر ہوگا تو پنکچر والے کی نوکری, پیٹرول والے کا رزق اس کے ساتھ وابستہ ہے, پھر جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں ان کا رزق ہے, ٹھیک ہے. پھر ٹول پلازے پہ جو بیٹھے ہوئے آپ سے شکار کرنے کے لیے ٹیکس گورنمنٹ کے کارندے مچھندر, ان کی روزی روٹی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو اسلام کہتا ہے پیسہ رننگ میں ہے, اس لیے اسلام نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام. یہ اس کی لاجک ہے. تو اس وقت غامدی صاحب یہ کہتے تھے. اب نیا ورژن آیا غامدی صاحب کا کہ جی سود جو ہے نا, یہ سود لینا حرام ہے, دینا حرام نہیں ہے. اس کی وجہ سے پھر سارے پرسنل لون حلال ہو جائیں گے, کیونکہ ادھر عوام الناس لے تو نہیں رہی سود, لے تو گورنمنٹ رہی ہے, صرف دے رہی. لیکن یہ سودی سسٹم کو بھی پروموٹ کر رہا ہے. میں تو ان لنگر خانوں کے بھی خلاف ہوں. اسلام میں کوئی لنگر خانہ نہیں ہے. کہیں دیکھا ہے خلفاء راشدین نے کوئی لنگر خانہ کھولا ہو؟ آپ کو ابو داؤد ترمذی میں ماجہ میں نہیں ملتا ہے, غریب آدمی آیا تھا نبی اسلام کے پاس, آپ نے کچھ ہے, الٹیمیٹلی ڈھونڈ ڈانڈ کے اسے ایک پیالہ ملا, آپ نے فرمایا کون ہے جو پیالہ خریدے؟ اور بچپن میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا واقعہ, یہ حدیث کی کتابوں میں, ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں. آپ نے اس کو مہنگے داموں بکوایا اور آپ علیہ السلام نے اسے ایک رسی اور کلاڑا لے کے دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلاڑے کے اندر جو ہے وہ دستہ بھی ڈالا اور فرمایا کہ یہ لے جا, لکڑیاں کاٹ, اس رسی سے باندھ, اپنے گھر والوں کی پرورش کر. وہ آپ کو پتا ہے کچھ عرصے بعد پھر آیا تو اس کے پاس اتنا مال ہوا تھا, اس کا میں لوگوں کو بھی دیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے, خلفاء راشدین نے لنگر خانے نہیں کھولے ہیں, بلکہ ایسے سسٹم کو پروموٹ کیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ کاروباری معاملات چلیں, نہ کہ لنگر خانے چل رہے ہوں. آپ کو بہت غریب غربا والا معاملہ بالکل بھی کنڈیم نہیں کرتا ہے, بات نہیں کرتے لوگ. کہتے ہیں انجینئر صاحب نے روٹی بھی بند کراتی ہے, کو دینی شروع کی تھی. یعنی اس سے بہتر وہ سسٹم ہے, اس کو پروموٹ کریں, اس سسٹم کو پروموٹ نہ کریں. تو اب غامدی صاحب کا نیا ورژن ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی سود جو ہے نا وہ دینا جو ہے وہ حرام نہیں ہے, لینا ہے. تو بینک لے رہا ہے وہ مجرم ہے, لیکن آپ اس سسٹم کو سپورٹ تو کریں, آپ تو مظلوم ہیں, آپ کو مجبوراً دینا پڑ رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی اصل میں نا جو, اچھا پہلے کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے اس ٹائم یہ کہتے تھے کہ جو یہ دینا حرام کیوں ہے, اس ٹائم بھی ان سے سوال ہوتے تھے, تو اس وقت وہ حرام مانتے تھے, وہ کہتے ہیں دینا اس لیے حرام ہے کہ آپ اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں. آج ان کو یہ لاجک بھول چکی ہے. اب نیا ورژن آیا, لوگ ہمیں رابطہ کر رہے تھے جی آپ غامدی صاحب کو پروموٹ کر رہے ہیں, غامدی صاحب کی ان چیزوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے. میرے علاوہ تو کسی نے غامدی صاحب کا علمی ارادہ نہیں کیا, باقی تو سارے کہانیاں کرا کے غصے نکال کے, کبھی کہتے ہیں اس کی شکل مسلمانوں والی نہیں, کبھی کہتے ہیں داڑھی نہیں رکھی ہوئی, کبھی کچھ کرتے ہیں. میں تو لاجیکلی غامدی صاحب سے داڑھی کے مسئلے میں اختلاف کیا تو ان کو پرانی اپنی تحریروں کے, ان کی تحریروں کے حوالے دیے ہیں. اگر میں نے ان سے آج اختلاف کیا تو میں کہتا ہوں سر پی ٹی وی والا اپنا ہی پرانا پروگرام دیکھیں, وہ لاجیکل تھا اور بات بھی ٹھیک تھی. اور اسی میں مارٹگیج والا بھی ایشو آ جاتا ہے. اب علماء کہہ رہے ہیں جی ایک مکان مارٹگیج کے ذریعے بنا لیں, کیونکہ بیسک نیڈ ہے. مکان بیسک نیڈ ہے, ذاتی مکان بیسک نیڈ نہیں ہے. پاکستان میں کتنے % لوگ ہیں جن کے ذاتی مکان ہے؟ میرا شاید 25% لوگ ہوں, باقی سب کرایوں پہ رہ رہے ہیں. تو وہ کہیں گے ہماری بیسک نیڈ ہے, ڈاکے مارنے شروع کر دیں, سودی کام شروع کر دیں. شیلٹر بیسک نیڈ ہے, اپنا ذاتی شیلٹر بیسک نیڈ نہیں ہے. ہاں ایک اچھی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, اس کے لیے آپ حرام کا راستہ اختیار نہ کریں. باہر کے ملکوں میں مارٹگیج اگر کوئی اسلامک بینکنگ والے کر رہے ہیں, منی اگینسٹ گڈز, جس میں ریٹس وہ بدلیں نہ, ریٹ آپ کے ساتھ فکس طے کریں, یعنی اس کا جو انہوں نے کرایہ لینا ہے, میں سود کے ریٹ کی بات نہیں کر رہا, منی اگینسٹ گڈز والا, تو ضرور کریں. باقی بچنے میں عافیت ہے میرے بھائی. الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان چیزوں کا نقصان ہی ہوتا ہے. باقی جو فقہ حنفی کا فتویٰ ہے نا کہ آپ دارالکفر میں سود لے کے کھا سکتے ہیں اور دارالاسلام میں نہیں دارالسلام میں نہیں کھا سکتے, یہ غلط ہے, ہم نہیں اس کو مانتے. ورنہ تو ویسے تو آپ کے علماء بولنے پہ ہیں تو وہ پاکستان کو بھی دارالکفر ہی مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کون سا اسلامی سسٹم ہے. تو دارالاسلام ہے کدھر ہے؟ وہ ریاست مدینہ یعنی 1400 سال پہلے ہی گزری ہے نا, تو ظاہر ہے یہ دارالاسلام ہی ہے, ظاہر ہے ٹوٹی پھوٹی فارم میں.
باقی کمزوریاں تو خلفائے راشدین کے بعد اس طریقے سے مکمل طور پہ تو سسٹم اسٹیبلش نہیں ہوا نا. تو یہ پرسنل لون جو ہے میں تو اس کو غلط سمجھتا ہوں.